بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحشر، یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 482 ہے۔ حشر کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ روز قیامت لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وہ بھی ایک حشر ہے، اور قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آگ لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے محشر کی طرف لے جائے گی، یعنی ملک شام کی طرف، تو ایک حشر وہ بھی ہے۔ یہاں حشر سے مراد وہ ہے جو روز قیامت ہوگا، یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور انہیں حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ اس باب میں بعض احادیث اس طرح کی بھی وارد ہیں جس میں دونوں معانی کا احتمال ہے، یعنی حشر کا یہ معنی بھی مراد ہو جو روز قیامت ہوگا، حشر کا وہ معنی بھی ہو سکتا ہے جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ الفصل الاول عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد۔ حضرت سہل بن سعد سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو روز قیامت خاکی سفید زمین پر جمع کیا جائے گا، بیضا سفید، افرا کہتے ہیں اس سفیدی کو جس میں کا رنگ خالص سفید نہ ہو، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ سرخی ہو، یا کہا گیا کہ جو خاک کا رنگ ہوتا ہے مٹی کا اسی قسم کے ہو، تو بہرکیف یہ ہوگا کہ وہ خالص سفید نہیں ہوگی۔ تو یعنی خاکی سفید زمین پر روز قیامت لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو یہ تو رنگ ہو گیا اس کا، اور اس کی صورت کیسی ہوگی؟ تو آگے ایک تشبیہ اور ہے کہ قرصۃ نقی، جیسے میدے کی روٹی، قرصہ کہتے ہیں روٹی کو، اور نقی کا معنی میدہ جو بہت باریک ہوتا ہے سفید، تو میدے کی روٹی کی طرح سے سفید زمین ہوگی، یعنی بہت سفید بھی نہیں ہوگی، کچھ رنگت تھوڑی الگ بھی ہوگی اس سے۔ تو کیا زمین ہی روٹی بنا دی جائے گی جو کھائی جاتی ہے، یا یہ ہے کہ اس کی صورت ایسی ہوگی؟ کہا دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تشبیہ صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے روٹی گول ہوتی ہے بالکل اسی طرح سے روئے زمین ہوگی۔ روٹی جو اچھی تیار کی جاتی ہے میدے کی، تو اس میں نیچا اونچا نہیں ہوتا، برابر ہوتی ہے، اسی طرح سے روئے زمین ایک دم برابر ہوگی، کہیں نیچا اونچا نہیں ہوگا، جس کا ذکر آگے ہے لیس فیہا علم لأحد، یعنی اس میں کسی کا کوئی نشان نہیں ہوگا، کسی طرح کی کوئی نشانی وہاں نہیں پائی جائے گی، کہیں نیچا نہیں ہوگا، کہیں اونچا نہیں ہوگا کہ آپ کچھ کہہ سکیں کہ یہ الگ ہے وہ الگ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس سے لگتا ہے کہ ہموار ہوگی، برابر ہوگی بالکل۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھانے کے قابل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بنا دے، جس کی تائید بعض دیگر احادیث سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی سعید الخدری قال، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدہ
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین روز قیامت ایک روٹی کی طرح ہوگی یا ایک روٹی ہوگی، یتکفؤھا الجبار بیدہ کما یتکفؤ احدکم خبزتہ فی السفر۔ اسے جبار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دستے قدرت سے تیار کرے گا، جس طرح سے تم میں کوئی آدمی سفر میں اپنی روٹی تیار کرتا ہے۔ تو دستے قدرت سے تیار کرے گا، جیسے تم میں سے کوئی آدمی سفر میں ہوتا ہے تو روٹی تیار کرتا ہے، یعنی اس ہاتھ سے اس ہاتھ پہ ڈالتا ہے، اس سے اس پر ڈالتا ہے تاکہ وہ خوب پھیل جائے، برابر ہو جائے، پھر آگ پہ ڈال دیتا ہے اس کو۔ تو جس طرح سے تم میں کوئی آدمی سفر میں ہوتا ہے تو بس زیادہ اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو، اپنا کم سے کم اسباب میں وہ کام کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے رب تبارک و تعالیٰ اپنے دستے قدرت سے زمین کو ایک روٹی کی شکل میں بنا دے گا۔ اب یہ کیوں بنائے گا؟ نزولاً لأہل الجنہ، اہل جنت کی ضیافت کے لیے، یعنی اہل جنت کے لیے کھانے کی جو سامان مہیا ہوں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کی روٹی بنا دے گا۔ تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ کھانے کی طرح روٹی ہو جائے گی نا۔ اور پہلی حدیث میں اس کا ذکر تھا کھانے کی طرح ہو جائے گی، یہ تھا کہ زمین ایسے رہے گی۔ تو اس لیے دونوں باتیں کہی گئی ہیں کہ تشبیہ صرف رنگ میں ہو، صورت میں ہو، نشیب و فراز نہ ہونے میں ہو، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اسے اس طرح سے کر دے کہ بالکل وہ کھانے والی روٹی ہو جائے۔ اور اس میں اس بات کو بیان کرنا ہو کہ مومنین کو جنت میں جو بہت ساری نعمتیں ملیں گی اس میں سے ایک نعمت کیا؟ روٹی بھی ہے، اور روٹی بھی کتنی بڑی ملے گی کہ پوری روئے زمین ایک روٹی ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو گویا وہاں کی جو نعمتیں ہوں گی وہ دنیا کی نعمتوں کے نام میں چاہے مناسبت ہو، باقی اس کے ذائقے میں، اس کی لذت میں، اس کی کمیت میں اور کیفیت میں کسی چیز میں مناسبت نہیں ہوگی۔ دنیا میں اتنی بڑی روٹی کا تصور ہے لیکن وہاں ہوگی، سمجھ ہے نا؟ فَأَتَى رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ۔ تو یہود میں سے ایک مرد آیا، یعنی ایک یہودی آدمی آیا، اس نے کہا رحمان آپ کو برکت دے اے ابو القاسم۔ یہودیوں کی یہ فطرت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے تھے، محمد نام نہیں لیتے تھے یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ محمد کا معنی سراہا ہوا ہے، یہ تعریف یہ ہو تو یہ پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اللہ کا رسول نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ جو ان کی بنی بنائی جاگیر تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ماننے والے بھی سمجھ جائیں یہ اللہ کے رسول ہیں، یہی نبی آخر الزماں ہے، تو لوگ انہی کی اطاعت کرنے لگیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ اس لیے نہ تو وہ نام لیتے تھے اور نہ ہی رسول اللہ ہی کہتے تھے۔ کنیت ابو القاسم تھی تو عرب کا معمول بھی تھا کنیت سے پکارنے کا، اس لیے وہ کنیت ہی سے پکارتے تھے یا مخاطب کرتے تھے۔ تو اس یہودی شخص نے کہا بارک الرحمن علیک یا ابو القاسم، اے ابو القاسم رحمان آپ کو برکت دے۔ الا اخبرک بے نزول اہل الجنت یوم القیامہ، کیا میں آپ کو روز قیامت اہل جنت کی ضیافت کی خبر نہ دے دوں؟ یعنی اہل جنت کے لیے کھانے پینے کا سامان کیا ہوگا اس کے بارے میں نہ بتا دوں؟ قال بلا، حضور نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، بتاؤ بھائی، جب بتانا چاہ رہے ہو تو بتاؤ۔ قال تکون الارض خبزۃ واحدۃ، اس یہودی مرد نے کہا کہ زمین ایک روٹی ہو جائے گی، تکون الارض خبزۃ واحد، زمین ایک روٹی ہو جائے گی۔ تو یہودی نے ویسے ہی کہا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو حضور پہلے بیان فرما چکے تھے
اس کے بعد یہودی آیا اور اس نے کہا کیا میں آپ کو نہ بتا دوں؟ تو حضور نے کہا کیوں نہیں، بتانا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہے تو یہ سمجھ کے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ اس سے زیادہ کیا بتائے گا، انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے سن لینا چاہیے۔ سننے سے اگرچہ آپ کی اس معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اتنا تو ہوگا کہ اسے بھی معلوم ہے یہ، یا جو بتا رہا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا کسی اور جہت سے وہ بات آپ کے لیے مفید یا مضر ہے، یہ معلوم تو ہو جائے گا نا۔ تو حضور نے سن لیا، جو بتانا چاہتے ہو بتاؤ، بتایا اس نے۔ جب اس نے ذکر کر دیا فَنَظَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری جانب نظر فرمائی، پھر آپ ہنس پڑے، یعنی اس قدر آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں۔ داڑھ بہت اندر ہوتی ہے نا، تو اس قدر آپ نے ضحک فرمایا کہ داڑھ بھی نظر آنے لگی۔ مطلب بات سن لیا، اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں کوئی عجیب و غریب بات بتاؤں گا، جنتیوں کو کیا ملے گا، یہ تو بہت بڑی بات ہوئی نا، یہ عام آدمی جان نہیں سکتا، کیونکہ ان کے نبی پر کتاب نازل ہوئی تھی، تو اس کتاب میں پڑھ کر کے یا نبی کے بیان سے انہوں نے جانا ہوگا، کہا میں تو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں۔ تو جب اس نے بیان کیا تو حضور نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا، دیکھ لو جو یہ میں نے بیان کیا تھا یہ وہی بات بیان کر رہا کتاب کی روشنی میں۔ یہ تائید بھی ہو رہی تھی حضور کے بیان کی، تو آپ مسکرائے، اس کی خوشی ہوتی ہے ایک طرح سے کہ جو میں کہہ چکا ہوں وہی بات یہ کتاب کے حوالے سے کہہ رہا۔ تو اس سے صحابہ کا ایمان اور پختہ ہو جاتا، اسے اور قوت ملتی۔ ثم قال، پھر اس یہودی مرد نے کہا الا اخبرک بادامہم بالام والنون، کیا میں آپ کو ان کے سالن کے بارے میں نہ بتا دوں؟ یہ تو روٹی ہو گئی، سالن کس چیز کا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، کیا اس کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو لگتا ہے یہاں انتظار بھی نہیں کیا کہ یہاں بتاؤ کہ نہ بتاؤ، خود ہی کہہ رہا بالام والنون، یعنی بالام اور نون۔ اب یہ بالام اور نون کیا چیز ہے؟ تو اگر آپ لوگ نہ سمجھیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، جن کے سامنے اس نے یہ بات رکھی تھی وہ عربی جانتے تھے اچھی طرح سے، انہوں نے پوچھا قالوا وما ھذا، صحابہ نے عرض کیا وما ھذا، یہ کیا چیز ہے، بالام اور نون کیا چیز ہے؟ قال ثور ونون، تو فرمایا کہ بیل اور مچھلی۔ ثور گویا بالام کا معنی ہوا ثور یعنی بیل، اور النون کا معنی کیا، مچھلی، یعنی الحوت بولتے مچھلی کے لیے۔ تو گویا جو سالن ہوگا بیل اور مچھلی، دو چیزیں ہوں گی۔ اب اس میں کون سا حصہ کس طرح کا ہوگا؟ کہتے ہیں یأکل من زائدۃ کبدہما 70 الفا، یعنی ان دونوں کی کلیجی کے ایک ٹکڑے سے 70,000 لوگ کھائیں گے۔ تو کلیجی کتنی ہوتی ہے؟ اس کا ایک ٹکڑا جو کلیجی سے متصل ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے جب یہ جانور کاٹتے ہیں کلیجی ہوتی ہے ایک تو بہت بڑا سا ہوتا ہے، ایک حصہ اس کے کنارے ذرا الگ معلوم ہوتا ہے، وہ زائدہ وہی ہے، سمجھ رہے نا؟ تو جو ایک ٹکڑا ہوگا وہ جو الگ ہوتا ہے، منفرد رہتا ہے اس سے 70,000 آدمی کھائیں گے، آسودہ ہو جائیں گے۔ وہ کتنا بڑا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اب یہ مچھلی کا بھی کلیجی، اسی کلیجی بھی ایسے ہوگی اور بیل کی کلیجی بھی ایسے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مچھلی اور یہ گوشت یہ جنتیوں کا کھانا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو 70,000 لوگ کھائیں گے، اس میں سے کہا گیا کہ یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہوگا نا۔ تو یہ 70,000 اس کے ٹکڑے سے کھائیں گے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو 3 طریقے پر جمع کیا جائے گا، یعنی روز قیامت 3 طریقے پر جمع کیا جائے گا، راغبینا راہبینا، اس حال میں کہ ان میں کچھ رغبت رکھنے والے ہوں گے، کچھ خوف رکھنے والے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جنہیں جمع کیا جائے گا، جس طریقے پر بھی جمع کیا جائے تو ان میں من جملہ کچھ کو رغبت ہوگی اس کی، نہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کچھ کو خوف ہوگا، دہشت ہوگی، یہ من جملہ صفات ہو گئے۔ 3 طریقہ کیا ہے کہ کچھ لوگ سوار کر کے لائے جائیں گے، سوار ہوں گے وہ، کچھ پیدل لائے جائیں گے۔ پیدل میں بھی 2 طرح کے ہوں گے، کچھ اپنے پاؤں کے بل چلتے ہوئے جائیں گے اور کچھ جو ہے اپنے چہرے کے بل چلتے ہوئے جائیں گے، سنا ہے نا؟ تو یہ 3 طرح سے جمع کیے جائیں گے۔ اب جو سوار ہوں گے ان کے اوصاف بھی جدا کانا ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ ایک اونٹ پر اکیلے اکیلے سوار ہوں گے، جیسے ایک آدمی ایک کتاب میں اکیلے پڑھتا ہے نا، تو ایسے وہ ایک اونٹ پر اکیلے سوار ہوں گے۔ کچھ کا حال یہ ہوگا کہ ایک اونٹ پر 2 لوگ سوار ہوں گے، کچھ کا حال یہ ہوگا کہ ایک اونٹ پر 4 آدمی سوار ہوں گے، بعض کا حال ہوگا کہ ایک پر 10 آدمی سوار ہوں گے۔ وہ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے انہیں سواری ملے گی اور سوار ہو کر کے وہ آئیں گے۔ دیکھیے وَإِثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، اور 2 ایک اونٹ پر ہوں گے، طرح حال ہے کہ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ اب سوچتے ہوں کہ ایک اونٹ کا ذکر ہی نہیں ہے، طرح سوار ہونے ذکر ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم نے بیان کیا بھی نا، ایک اونٹ پر طرح سوار ہوں گے، یہ انبیاء کی شان ہوگی، چونکہ یہ خاص امت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اس لیے اس کا یہاں بیان نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، اور حالت کیا ہوگی کہ 3 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، اور 4 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، اور 10 ایک اونٹ پر سوار ہوں گے، یعنی کہ 4 کے بعد 10 ہو جائیں گے، درمیان میں بھی درجے ہوں گے، 5 بھی ہوں گے، 6 بھی ہوں گے، 7 بھی ہوں گے، مطلب اس طرح شمار کر دیا کہ ایسے ہی لوگ سوار ہوں گے، کم اور زیادہ۔ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، اور ان میں جو باقی ہوں گے انہیں آگ جمع کرے گی، آگ لے جائے گی انہیں تو سواریاں لے جائیں گی، انہیں آگ لے جائے گی۔ تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، یہ آگ ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی جہاں یہ سب قیلولہ کریں گے۔ وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، اور آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ لوگ رات گزاریں گے۔ وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، اور آگ ان کے ساتھ صبح کرے گی جہاں وہ صبح کریں گے۔ وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا، اور ان کے ساتھ شام کرے گی جہاں وہ شام کریں گے، یعنی ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، ہر وقت ان کے ساتھ لگی رہے گی، تو وہ آگ جاتی رہے گی اور وہ بڑھتے رہیں گے۔ تو اس طرح سے 2 کا ذکر ہوا اس میں نا، کچھ لوگ سوار ہوں گے، باقی کو آگ لے کر کے جائے گی۔ اگلی روایت پڑھیں گے تو آپ کو جو ایک صورت باقی رہ گئی ہے وہ بھی آ جائے گی، یعنی پیدل چلنے والے ہوں گے 2 طرح کے، کچھ تو پاؤں کے بل چل رہے ہوں گے اور کچھ اپنے چہرے کے بل۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اب یہ کہ آگ باقی کو جمع کرے گی، یہ وہی حدیث ہے جس کے بارے میں شروع میں یہ کہا گیا کہ دونوں معنی کا احتمال ہو سکتا ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ آگ انہیں جمع کرے گی، ہانکتی ہوئی لے جائے گی، یہاں بھی اسی طرح کا ذکر ہے۔ وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا، تم سب کو جمع کیا جائے گا اس حال میں کہ تم ننگے پاؤں ہوگے، ننگے جسم ہوگے، غیر مختون ہوگے۔ حفات یہ حافی کی جمع ہے، ننگے پاؤں، اور عورات
آری کی جمع ہے جس میں کپڑے نہ ہو، برہنہ ہو، اور غرلن یہ اغرل کی جمع ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو ختنہ جس کا نہ ہوا ہو، غیر مختون. اچھا، تو اس طرح 3 چیزیں بیان کی گئی اس میں کہ اس طرح سے جمع کیے جائیں گے. ثم قرأ، پھر اس کی تائید میں، یعنی اس کو سمجھانے کے لیے حضور نے قرات فرمائی کما بدأنا اول خلق نعیدہ، یعنی ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے. اعادہ ہوتا ہے اسی حالت سے لوٹانا. تو کما بدأنا اول خلق، جیسے ہم نے اسے پہلے بنایا تھا، نعیدہ اسے ہم لوٹا دیں گے اسی طرح. وعدن علینا، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے. انا کنا فاعلین، بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں. تو اب دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چپل جوتا پہنے رہتا ہے، ننگے پاؤں رہتا ہے، کپڑا پہنے ہوتا ہے، ننگے جسم ہوتا ہے، وہ ختنہ شدہ ہوتا ہے، غیر مختون ہوتا ہے. تو ایسے ہی انہیں جمع کیا جائے گا. اور اس کی تائید میں یہ آیت آپ نے تلاوت فرما دی. اب اس میں سوچتے ہوں گے کہ سب ایسے ہی جمع کیے جائیں گے، برہنہ ہوں گے، مرد بھی اس میں ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، تب تو ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے. ذہن میں بات آتی ہے نا. اس کا جواب بھی اگلی حدیث میں آ رہا ہے. خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس طرح کا شبہ ہوا، انہوں نے بھی پوچھا فوراً، تو حضور نے جواب دیا. وہ آگے اگلی حدیث میں آ رہا ہے، وہیں سن لیجئے گا اسے. اب یہی کپڑا انہیں پہنایا جائے گا بعد میں. کب پہنایا جائے گا، کیسے؟ فرماتے ہیں وہ اول من یکسا یوم القیامہ ابراہیم، اور پہلے جسے روز قیامت لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہوں گے. حضرت ابراہیم کو پہلے پہنایا جائے گا، یا تو اس لیے کہ انہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں برہنہ کیا گیا. جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اس آزمائش میں صبر کیا انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اجر عطا فرمایا اور آخرت میں بھی سب سے پہلے انہیں لباس عطا فرمائے گا. یا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. تو اس سلسلے میں جد امجد ہونے کی وجہ سے انہیں پہلے پہنایا جائے گا. سمجھ رہے نا؟ اچھا، تو پہلے انہیں پہنایا جائے گا. وَإِنَّا نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو بائیں جانب سے پکڑا جائے گا. یؤخذ بہم ذات الشمال، بائیں طرف سے انہیں پکڑا جائے گا. فاقول اصحابی اصحابی، تو میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں. اصحاب، اصحاب نے اصحاب کہا تو یہ تصغیر جو ہے تقلیل کی، تھوڑے سے ہوں گے وہ چند لوگ، تو کہیں گے اصحابی اصحابی. فیقول انہم لن یزالوا مرتدین علی اعقابہم مذ فارقتہم، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ سب اپنی ایڑیوں پر پلٹتے رہے جب سے تم ان سے جدا ہوئے. یعنی جب تک تم ان کے درمیان تھے وہ ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن جب سے تم ان سے جدا ہوئے، تم دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، تو الٹے پاؤں پھرتے رہے وہ، یعنی نیک اعمال چھوڑتے رہے. ایک تو یہ کہ مرتد ہو گئے، یہ معنی زیادہ ظاہر نہیں ہے، یہ مراد بھی نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ جن اخلاق و کردار پر وہ تمہارے سامنے تھے، تمہارے رخصت ہونے کے بعد ان اخلاق و کردار پر باقی نہیں رہے، اس میں خلل پیدا ہوا، کمی آئی. فاقول کما قال العبد الصالح، حضور فرماتے ہیں تو میں کہوں گا جس طرح سے عبد صالح نے کہا، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جس طرح سے رب کی بارگاہ میں کہا اپنی امت کے تعلق سے، تو اسی طرح سے میں رب کی بارگاہ میں کہوں گا. کیا؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر مطلع تھا، باخبر تھا جب تک میں ان میں رہا. ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا. الی قولہ العزیز الحکیم،
درمیان میں کیا ہے؟ فلما توفیتنی کنتا انت الرقیب علیہم، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا. کنتا انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے، تو ہر چیز کو دیکھتا ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو یقیناً تو ہی ہے غالب حکمت والا. تو حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اور کہا کہ جس طرح سے عبد صالح نے یہ کہا اللہ کی بارگاہ میں، ویسے ہی میں بھی کہوں گا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ. وعن عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، روز قیامت لوگوں کو جمع کیا جائے گا اس حال میں کہ وہ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور غیر مختون ہوں گے. قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، تمام مرد اور تمام عورتیں اس طرح سے برہنہ ہوں گی، وہ بعض کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. جب سب برہنہ اٹھائے جائیں گے تو مرد بھی عورتیں بھی سب ایسے ہوں گے تو بعض کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو جو شبہ یہاں ہو رہا تھا نا، تو شبہ انہیں بھی ہوا، تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں دریافت کیا. فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ وہ معاملہ جب اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، تو وہ معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ بعض کی طرف دیکھا. یعنی اس وقت لوگوں کو اپنی فکر ہوگی، دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی اور نہ اس کی طرف توجہ ہوگی ان کی. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. یہ بات یوں ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آئے یہ ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ غور کریں کہ ابھی چند سال پہلے زلزلہ آیا تھا نا. جب زلزلہ آیا تھا، بھوکمپ، تو کیا مرد اور کیا عورتیں سب گھروں سے باہر نکل آئی تھی نا. تو اس نکلنے کے وقت نہ عورتوں کو اس بات کی پرواہ تھی کہ ہم نقاب لگا لیں اور چہرہ قاعدے سے ڈھک لیں، جیسے عام حالات میں باہر نکلنا ہوتا ہے ویسے نکلیں. کیا اس کی پرواہ تھی؟ یا مردوں کو اس بات کی پرواہ تھی کہ جیسے عام حالات میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، چپل جوتا پہن کے نکلتے ہیں، ٹوپی لگا کے کرتا پہن کے نکلتے ہیں، ویسے نکلیں؟ پرواہ تھی کسی کو؟ ارے جو جس حال میں تھا، لیٹا بیٹھا جیسے بھی تھا، وہ نکل کے گھر سے باہر. ہاں اب جب نکل کے باہر پہنچ کے اطمینان ہو گیا، یہ معلوم ہو کہ اب خوف نہیں ہمیں، اب گرے گی تو بلڈنگ گرے گی، ہم تو بچے رہیں گے، تب پھر دیکھتے کہ ہاں کون اور نکلا کون نہیں نکلا ہے. تو نہیں دیکھ رہے تھے. باقی اس نکلنے کے زمانے میں اپنے ٹھکانے تک پہنچنے میں کسی کو اس بات کی کوئی فکر نہیں رہتی تھی کہ ہم پہنے کیا ہے، کس حال میں ہے، نہ مردوں کو نہ عورتوں. تو جب یہ معمولی سا زلزلہ آیا اور اس میں یہ کیفیت ہوئی تو وہ معاملہ تو بہت سخت ہوگا، اس میں کہاں فرصت ہوگی ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی. یہ زلزلہ گویا اس سے سمجھا جا سکتا ہے اس معاملے کو کتنا خوفناک، کتنا بھیانک ہوگا. وعن انس ان رجلا قال یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجہہ یوم القیامہ، اور حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیسے کافر کو روز قیامت اس کے چہرے کے بل جمع کیا جائے گا؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادر علی ان یمشیہ علی وجہ یوم القیامہ، کیا وہ ذات
جس نے اسے دنیا میں 2 پیروں پر چلایا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اسے اس کے چہروں پر چلائے روز قیامت؟ بلا شبہ وہ قادر ہے۔ تو یہی وہ تیسری صورت ہے کہ جو روز قیامت جمع کیے جائیں گے تو بعض کیسے آئیں گے؟ چہروں کے بل۔ تو اسی کے بارے میں یہ شبہ ہوا کہ چہرے کے بل کوئی کیسے چلے گا آخر؟ بھائی پاؤں پہ چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو سوچتے اسی لحاظ سے ہے نا۔ کچھ لوگ محنت کرتے ہیں تو ہاتھ کے بل بھی چل لیتے ہیں پاؤں اوپر کر کے، دیکھا کہ نہیں؟ جو سرکس دکھانے آتے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ پاؤں ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، پاؤں اوپر چل لیتے ہیں، لیکن کوئی چہرے کے بل چلے، نہ ہاتھ رکھے نہ پاؤں رکھے، یہ تو نظر نہیں آتا ہے۔ تو شبہ ہوا کہ کیسے آخر وہ چل کے آئیں گے چہرے کے بل؟ تو اس کا جواب دیا کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا میں 2 پاؤں کے بل چلائے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ قیامت کے دن چہرے کے بل چلائے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرہ۔ ابراہیم روز قیامت اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے اس حال میں کہ آزر کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا، یعنی ان کے چہرے پر رنج و غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے سیاہی ہوگی اور فکر کی وجہ سے پراگندگی ہوگی، غبار ہوگا۔ فیقول له ابراہیم الم اقل لک لا تعصنی، تو ان سے آزر سے حضرت ابراہیم فرمائیں گے، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تو میری نافرمانی نہ کر؟ فیقول له ابوہ فالیوم لا اعصیک، تو ان سے ان کے باپ کہیں گے آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، دنیا میں تو کیا، آج تو جو کہے گا سب مانوں گا، آج نافرمانی نہیں کروں گا۔ فیقول ابراہیم یا رب انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون، تو حضرت ابراہیم عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، یقیناً تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تو مجھے اس دن رسوا نہیں کرے گا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ فَأَيُّ خِزْيٍ أَخَذَ مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، تو کون سی رسوائی میرے ہلاک ہونے والے باپ سے زیادہ سخت ہے، یعنی میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے، یہ میرے لیے رسوائی کی بات ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی میرے لیے؟ ابعاد کا معنی ہلاک ہونے والا، یعنی اللہ کی رحمت سے بہت دور ہونے والا، تو جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوگا بلا شبہ وہ ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ تو میرے ہلاک ہونے والے باپ کی رسوائی سے بڑی رسوائی میرے لیے کیا ہوگی؟ فیقول اللہ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، انی حرمت الجنت علی الکافرین، یقیناً میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، یعنی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ثم یقال لابراہیم، اب ایک مسئلہ یہ آئے گا، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ آزر حضرت ابراہیم کے والد ہیں یا نہیں، یہاں اب کا ذکر تو آ رہا ہے۔ لغت عرب میں اب چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، سمجھے نا؟ جیسے یہاں خود چچا بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے اور بھتیجے کو بیٹا کہنا عام بات ہے، سمجھے نا؟ تو ایسے وہاں چچا کے لیے اب کا استعمال یہ ہوتا ہے اس زبان میں، یہاں اب جو ہے چچا کے لیے ہوا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا بلکہ تارخ تھا، سمجھے نا؟ یہ ان کے چچا تھے۔ دوسری بات یہ کہ چچا تھے، ظاہر بات ہے قرابت ہوتی ہے، تو اس دن جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی قلق نہیں ہوگا، اور وہ جہنم میں جائیں اس حال میں تو قلق ہوگا انہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے قلق کو دور فرما دے گا، ان کے اضطراب بے چینی کو ختم کر دے گا، اور ارشاد فرمائے گا ثم یقال لابراہیم،
پھر ابراہیم سے کہا جائے گا ما تحت رجلیکا، آپ کے قدموں کے نیچے کیا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے کیا ہے. فینظر، تو وہ دیکھیں گے. فاذا ہوا بریخ متلطخ، تو وہ ذیخ کہتے ہیں بھیڑیے کو، اور متلطخ جو خون میں اتھڑا ہوا ہو، تو وہ خون میں لتھڑے ہوئے بھیڑیے کے پاس ہوں گے. یعنی ان کے پاؤں کے نیچے یا پاؤں کے پاس خون میں لتھڑا ہوا ایک بھیڑیا ہوگا. گویا جو آزر ہے وہ آزر ایک بھیڑیے کی شکل میں خون میں لتھڑا ہوا موجود ہوگا. اسے دیکھ کر کے کراہت معلوم ہوگی، اب نفرت ہوگی ادھر سے. تب اللہ کی جانب سے حکم ہوگا اور اس کے پاؤں کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اب جہنم میں جائے گا تو کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوگی. فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، تب بھیڑیا ہوگا، وہ اس بھیڑیے کے پاؤں کو پکڑ لیا جائے گا. فَيُلْقَى فِي النَّارِ، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا. اسے بالکل آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے، کوئی لڑکا آپ سے دور ہو جائے، یعنی باپ سے ماں سے دور ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت اذیت ہوتی ہے. لیکن اگر وہی لڑکا باپ کے لیے یا ماں کے لیے رسوائی کا سبب بن جائے، اسے دیکھ کے کراہت معلوم ہونے لگے اس کے عمل سے یا اس کی ذات سے، تو کیا چاہیں گے؟ یہ مر جائے تبھی اچھا ہے نا. نہ رہے گا، نہ یہ کوفت ہوگی، نہ یہ اذیت ہوگی. تو اب اس وقت مرے گا تو غم ہوگا، بلکہ ایک طرح سکون معلوم ہوگا. اسے دنیا میں ہوتا نہیں، کوئی بہت پریشان بیماری سے لاچار پریشان ہے، گھبرا جاتے ہیں لوگ، نا چاہتے ہیں مر جائے تو اچھا ہے، تو مر جاتا کوئی غم نہیں ہوتا ہے نا. تو ایسے وہ آزر چچا ہی صحیح، چچا بھی قرابت ہوتی ہے نا، تو اس کا جانا جہنم میں تکلیف دہ ہوگا. لیکن جب اس کی شکل بدل دی جائے گی تب یہی چاہیں گے کہ جلدی یہاں سے جائے تو اچھا ہے. اب جانے میں، جہنم میں ڈالنے میں، اس سے ڈالے جانے سے انہیں اذیت نہیں ہوگی. رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا. وعنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرق الناس یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت لوگ پسینہ پسینہ ہوں گے. حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ یا 70 گز چلا جائے گا. یعنی اتنا پسینہ ہوگا جو زمین میں جذب ہوتے ہوتے 70 ہاتھ تک نیچے پہنچ جائے گا. وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ، اور ایسا نہیں کہ خالی اندر ہی جائے گا، اتنا تو اندر پہنچ جائے گا، اس کے بعد اوپر بھی جائے گا، یہاں تک کہ پسینہ انہیں لگام لگا دے گا. وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ، یہاں تک کہ ان کے کان تک پہنچ جائے گا. یعنی پسینہ جب منہ تک آ جائے گا اب بول نہیں پائیں گے، وہ لگام لگ گئی منہ میں اب، اور اوپر بڑھ جائے گا، کان تک آ جائے گا، تو پسینے میں گڈوگے بھی ہوں گے. تو پسینہ 70 ہاتھ یا 70 گز زمین میں جذب ہوگا، اور اس کے اوپر اتنا، اس کے علاوہ اتنا اوپر بھی ہوگا. اب اتنا ہی ہوگا یا اس میں الگ کم بیش ہوں گے؟ کم بیش ہوگا پسینہ، تو روایتیں الگ آئی ہیں کہ اعمال کے اعتبار سے آدمی اپنے پسینے میں ہوگا. یہ حدیث متفق علیہ ہے. وعن المقداد قال، اور حضرت مقداد سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تدنا الشمس یوم القیامہ من الخلق، روز قیامت آفتاب کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا. حتی تکون منہم کا مقدار میل، یہاں تک کہ آفتاب مخلوق سے 1 میل کے فاصلے کی طرح ہوگا. ایک میل کا فاصلہ ہو، اسی فاصلے کی مقدار یہ آفتاب ہوگا مخلوق سے. فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، تو لوگ اپنے اعمال کے اندازے پر پسینے میں ہوں گے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، تو ان میں کوئی شخص اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور ان میں کوئی اپنے گھٹنوں تک ہوگا.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، اور ان میں کوئی اپنی کمر تک ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور ان میں بعض کو پسینہ اچھی طرح سے لگام لگا دے گا. وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی پسینہ یہاں تک ہوگا، تو لگام لگا دے گا پسینہ انہیں. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پسینہ صرف کان تک پہنچ جائے یہ سب کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اعمال کے اعتبار سے پسینہ الگ الگ ہوگا، اس کی مقدار الگ الگ ہوگی. وعن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی فرمائے گا، یعنی روز قیامت اللہ فرمائے گا، یا آدم، اے آدم، فیقول لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک. یہ سن کر کے حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، لبیک، میں حاضر ہوں، سعدیک، میں فرما بردار ہوں، اور ہر خیر تیرے قبضے میں ہے. قال اخرج بعث النار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جہنم کے دستے کو نکالو، یعنی ان سب کو الگ کرو جو جہنم میں جانے کے مستحق ہیں، جہنم میں بھیج جانے کے لائق ہیں، انہیں نکالو. قال وما بعث النار، وہ عرض کریں گے کہ جہنم میں بھیجے جانے کے قابل کتنے لوگ ہیں، وہ دستہ، وہ جماعت کیا ہے، کون سی ہے. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، من کل الف 999، ہر 1000 سے 999، ہر 1000 سے 999 کو نکالو، وہ جہنم میں بھیجے جانے کے مستحق ہیں. اب یہ کہ 999 یہ منصوب بھی پڑھا گیا ہے اور مرفوع بھی ہے. مرفوع پڑھنا یہ زیادہ ظاہر ہے، تو مطلب کیا ہوگا، اخرج من کل الف 999، تو یہ منصوب ہو جائے گا. اور یہ وما بعث النار، جہنم کا دستہ ہے کیا، وہ جماعت ہے کیا، تو اس کے لحاظ سے یہ مرفوع ہونا چاہیے. فعنده یشیب الصغیر، یہ وہ گھڑی ہوگی کہ چھوٹا آدمی جوان ہو جائے گا، جو بچہ ہوگا وہ جوان ہو جائے گا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل جن دے گی خوف سے، دہشت سے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. قالوا یا رسول اللہ وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے وہ ایک کون ہے. قال ابشروا، حضور نے ارشاد فرمایا، خوش ہو جاؤ. فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلًا مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ، کیونکہ وہ ایک مرد تم میں سے ہوگا، اور جو 999 ہیں وہ کس میں سے ہوں گے، یاجوج ماجوج سے، اور یاجوج ماجوج سے 1000. ثم قال، پھر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ارجو ان تکونوا ربع اہل الجنہ، میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت میں چوتھائی ہوگے، یعنی جنتی جو ہوں گے وہ 4 حصے کر دیے جائیں، ایک حصہ تم ہی ہوگے، باقی 3 حصوں میں باقی امتیں ہوں گی. فکبرنا، تو ہم نے خوشی سے تکبیر کہی. فقالا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت میں 1/3 ہوگے، 3 حصہ کر دیا جائے، 1/3 تم ہوگے اور 2 حصے میں باقی امت ہے. فکبرنا، تو ہمیں اور خوشی ہوئی تو ہم نے پھر تکبیر کہی. فقالا، تو حضور نے فرمایا، ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت میں آدھے ہوگے، 2 حصے میں کیا، آدھے میں تم ہوگے اور آدھے میں باقی امتیں ہوں گی. فکبرنا،
تو ہم نے تکبیر کہی۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، ما انتم فی الناس الا کالشعرۃ السوداء، کہ تم لوگوں میں نہیں ہو مگر سیاہ بال کی طرح سے سفید بیل کی کھال میں، یعنی سفید بیل کی کھال ہو، اس میں کالا بال ہو یا چند کالے بال ہو تو بہت دور سے دکھائی دیں گے نا، بہت نمایاں رہیں گے۔ تو جیسے کالا بال سفید بیل کی کھال میں، یا سفید بال کالے بیل کی کھال میں، متفق علیہ۔ یعنی یہ دو مثالیں الگ الگ ہیں، یا راوی کو شک ہوا کہ مثال میں اس طرح سے بیان فرمایا تھا یا اس طرح سے بیان فرمایا تھا۔ مثال کا حاصل کیا ہے؟ ایک دم نمایاں ہوگی، سمجھا نا؟ اب وہ کالا بال تھوڑا سا جو ہوگا، یا ایک بال بہت کم ہے، باقی بال تو بے شمار معلوم ہوتے ہیں، تو ایسے ہی تمہاری تعداد بھی باقی لوگوں کے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے۔ اب اس حدیث میں ایک چیز تو یہ ہے ابھی آخر میں کہ ایک بار فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم چوتھائی ہوگے، فرمایا کہ تم تہائی ہوگے، فرمایا کہ تم نصف ہوگے۔ تو آخر یہ الگ الگ فرمانے کی حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت یہ بیان فرمائی گئی کہ آپ نے شروع میں نہیں فرمایا کہ تم آدھے ہوگے، اس لیے کہ کہیں خوشی کی وجہ سے ان کے دل باہر نہ آ جائیں۔ کیونکہ ہوتا آدمی کو خوشی جب بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی کو تم برداشت نہ کر سکو، اس لیے آپ نے پہلے چوتھائی بتایا، پھر تہائی بتایا، پھر کیا ہے؟ نصف بتایا، تاکہ اس طرح سے نہ ہو کہ آرزو مجھے امید ہے کہ تم اتنا رہو گے۔ اچھا، یہ واقعہ کے خلاف بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب جائیں گے سب ایک ساتھ تو جائیں گے نہیں، کچھ بے حساب و کتاب جائیں گے تو ان کا تناسب کیا ہے؟ الگ ہوگا۔ پھر اور کچھ جائیں گے تناسب اور بڑھ جائے گا نا، پھر اور جائیں گے تو گویا جب سب پہنچ جائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ آدھے گویا یہ ہیں اور آدھے پوری امت ہیں۔ تو اس لحاظ سے واقعی خلاف بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آخر میں جتنا ہوگا وہ شروع میں بتا دیتے تو خوشی سے کہیں انہیں نقصان نہ پہنچ جاتا، اس لیے آپ نے بتایا اس حساب سے اتنے ہوں گے، مجھے امید ہے اتنے ہوں گے، مجھے امید ہے اتنے ہوں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے نا، تو پہلے آپ کو اس بات کا علم دیا گیا، اطلاع دی گئی کہ چوتھائی ہوں گے، آپ نے اس کے لحاظ سے خبر دی، لیکن جب انہوں نے تکبیر کہی، اللہ کی بڑائی بیان کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئی کہ اتنے نہیں بلکہ اتنے ہوں گے، تو حضور نے اتنا بیان فرمایا۔ پھر تکبیر کہی تو اللہ کی رحمت اور جوش میں آئی، اور کیا حکم ہو گیا؟ اتنے رہیں گے، تو آپ نے اتنے کی خبر دے دی۔ تو گویا وحی کے بعد وحی آتی رہی، اس لحاظ سے آپ نے مختلف خبریں دی، یا یہ کہ دخول کے لحاظ سے الگ الگ درجات ہوں گے، اس لحاظ سے الگ الگ خبریں دی۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یکشف ربنا عن ساقہ، ہمارا پروردگار اپنے ساق سے پردہ ہٹا دے گا۔ یہ مطلب اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے، یہ تو مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسا فرمائے گا، یعنی وہ اس وقت جو اس کا وصف ہے کہ وہ جبار ہے، وہ وصف ظاہر ہوگا، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، تو ہر مومن مومنہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ غضب جب دیکھیں گے سب سجدے میں گر جائیں گے۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں نام و نمود کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبْقًا وَاحِدًا، وہ سجدہ کرنے کے لیے جائے گا، سجدہ کرنا چاہے گا تو اس کی پشت ایک ہڈی ہو جائے گی، ایک طبق ہو جائے گی بالکل، یعنی وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ سجدہ کرنے میں جو جوڑ ہیں وہاں مڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے، سجدہ کر پاتا ہے، اور جب وہ ایک ہڈی کی طرح سیدھا ہو جائے گا سجدہ کر ہی نہیں پائے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، روز قیامت بڑا موٹا مرد آئے گا،
لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، جو اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا۔ وقال اقرؤوا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور فرمایا کہ اس کی قرات کرو، یہ سمجھنے کے لیے اسے یہ آیت پڑھو کہ ہم ان کے لیے روز قیامت کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا میں تو لگتا ہے کہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فاضل ہے، یہ خوبیاں ہیں، وہ سخی ہے، وہ غنی ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، مجاہد ہے، سارے اوصاف ہیں، تو بہت بڑا بہت موٹا ہو گیا نا وہ اپنے اوصاف کے لحاظ سے۔ اور رب کی بارگاہ میں آئے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کے سارے اعمال، یہ سارے اوصاف، یہ ریا اور سماع کے طور پر تھے، دکھاوے کے لیے تھے، لوگوں نے دیکھ لیا، آخرت میں اس کا کچھ بھی بدلہ اسے نہیں ملے گا، اجر و ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا اسے، تو مچھر کے پر کے برابر ہی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو یہ پہلی فصل ختم ہوئی اور آج کا آپ کا سبق بھی مکمل ہوا۔